اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیوائن قرآن انسٹرکٹ چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور ہمارا پچھلا سبق جو تھا وہ ہمارا جو ہے مخرج نمبر 14 تک ہم نے پڑھا تھا، یعنی کہ را تک، اور اب ہم مخرج نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں، تو فا سے شروع کرتے ہیں۔ فا کا مخرج رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ مخرج نمبر 15 فا، یعنی کہ اس کا مخرج نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اور سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کا کنارہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹ ہیں، دونوں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، یہ 3 ہیں، مگر ان میں تھوڑا فرق ہے۔ یہ 3 حروفوں میں فرق اب ہم سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 با، دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ، اس سے با ادا ہوتا ہے، یعنی کہ با جو ہے ہونٹوں کی تری والی حصہ سے ادا ہوگا۔ نمبر 2 میم، دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ، اس سے میم ادا ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے میم ادا ہوگا، یعنی کہ با، میم اور واؤ، یہ تینوں حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ نمبر 3 واؤ غیر مدہ، واؤ غیر مدہ، یعنی کہ پہلے فرسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ واؤ یعنی کہ الف واؤ یا، یعنی کہ واؤ جب مدہ ہوتا ہے تو وہ دونوں ہونٹوں کے خالی حصہ سے نکلتا ہے، لیکن جب یہ غیر مدہ ہو، صرف ہم اس کو واؤ پڑھیں گے تو دونوں ہونٹوں کی گولائی، اس سے واؤ ادا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے 2 دفعہ ہونٹ گول ہوتے ہیں اور دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں، اس سے واؤ ادا ہوتا ہے۔ یہ 3 حروف شفویہ ہیں، یعنی کہ 3 حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، با، میم، واؤ۔ با ہونٹوں کی تری والا حصہ، میم دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ، اور واؤ غیر مدہ دونوں ہونٹوں کی گولائی، اس سے واؤ ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 17 غنہ، ناک کا بانسا، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے، یعنی غنہ کہتے ہیں 1 الف کی مقدار یا 1 سیکنڈ آواز کو ناک میں لے کے جانا، ناک کے بانسے میں لے کے جانا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ ناک میں آواز لے جانے کا نام ہے۔ اب ہمارے مخارج جو ہیں، مخارج جو کمپلیٹ ہو گئے ہیں، میں نے اپنی طرف سے جتنا یعنی کہ آسان سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت آسانی سے ہی اور اچھے طریقے سے ہی سمجھ آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اب ہم اسی حروف مفردات میں ہم موٹے حروف کو بھی تلاش کرتے ہیں، اس میں ہم نرم حروف، سیٹی والے حروف کو بھی دیکھتے چلیں، پڑھتے چلیں، سمجھتے چلیں، کیونکہ یہی ہماری بیسیکل بنیاد ہے پورے قرآن مجید کی، اور اسی کو ہی ہم نے مزید اچھا اور پختہ اور مضبوط کرنا ہے، تاکہ آگے ہمیں پڑھنے میں، قاعدہ پڑھنے میں، قرآن مجید پڑھنے میں کسی قسم کی بھی پریشانی نہ ہو۔ نمبر 1 موٹے حروف 7 ہیں، موٹے حروف 7 ہیں، ان کا مجموعہ ہے، مطلب ان 7 حروف کو جمع کر دیا جائے تو یہ جملہ بنے گا، یہ الفاظ بنتے ہیں یعنی کہ یہ 7 حروف اس میں پوشیدہ ہیں، یہ سارے موٹے حروف اس میں پوشیدہ ہیں، سارے جمع ہیں اس میں سارے۔ صاد، غاد، طا، ظا، غین، قاف، یعنی کہ اب ہم اس میں موٹے حروف ہمارے اپنی تختی میں بھی اگر ہم اس کو تلاش کریں، موٹے حروف 7 ہیں، خا، صاد، غاد، طا،
غین قاف، موٹے حروف 7 ہیں۔ ہاں جی نمبر 2، نرم حروف۔ نرم حروف کتنے ہیں جی؟ نرم حروف 3 ہیں۔ نرم حروف 3 ہیں جن کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، ان کو سختی سے ان کی سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، اور ان کا مخرج بھی ہم نے پڑھا ہے کہ سا زال ذو کا مخرج بھی ایک ہی ہے، یعنی کہ زبان کی نوک جب سامنے والے دانتوں کے نیچے والے حصہ سے لگے تو اس سے سا ادا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ 3 حروف نرمی والے حروف ادا ہوتے ہیں۔ نرم اب ہم اس چیپٹر سے یعنی کہ اس تخت حروف مفردات کی تختی سے اب ہم نرم حروف کو تلاش کرتے ہیں۔ فا ذال ذا، یعنی کہ یہ 3 حروف نرم ہیں اور ان کا مخرج بھی ایک ہی ہے۔ نمبر 3، سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا، سین، صاد، یعنی یہ 3 حروف سیٹی والے ہیں، ان کو سیٹی سے پڑھیں گے، ان کی سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ذرا سختی سے پڑھا جاتا ہے، اور ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے۔ ہم نے مخارج میں پڑھا ہے، ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے۔ اب ہم اس سیٹی والے حروف کو حروف مفردات کی تختی میں اس کو تلاش کریں گے۔ زا، سین، صاد، یعنی یہ 3 حروف سیٹی والے حروف ہیں، اس کو ہم نے سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے نمبر 4، ہم آواز حروف۔ ہم آواز حروف 15 ہیں، یعنی کہ جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی ہے، ان کا ساؤنڈ ایک دوسرے سے میچ ہوتا ہے، لیکن ان میں فرق اتنا ہے کہ کچھ حروف موٹے ہیں، کچھ باریک ہیں، کچھ سیٹی والے حروف ہیں، کچھ نرمی سے کسی حروف کو پڑھا جاتا ہے، ان میں یہ فرق ہے، اور ہم نے اس کو یعنی کہ اس کا فرق ضرور کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں فرق نہیں کریں گے، ان کو واضح نہیں کریں گے، تو اس سے ہمارے جو پڑھنے میں قرآن مجید کے معنی میں بھی غلط ہو جاتا ہے، تو یعنی کہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم ہر حرف کے یعنی کہ اس کے مخرج سے ہی اس حرف کو ادا کرنے کی، اسی حرف کو اس کے صفات سے ہی پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہم آواز حروف 15 ہیں، یہ دیکھیں ایک ایک باکس کے اندر جتنے یہ حروف ہیں، یہ ایک دوسرے کے ہم آواز حروف ہیں، لیکن ان میں فرق کچھ ہوگا، کچھ یعنی کہ موٹے ہوں گے، کچھ باریک، اور کچھ نرمی والے حروف، کچھ سیٹی والے حروف، اس طرح کر کے دیکھیں تا، او، یہ ان کا مخرج بھی ایک ہی ہے اور ان کی آواز بھی ایک ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ تو موٹا حرف ہے، تا، او، ایسے ہی، اور یہ 4 حروف ہم آواز حروف ہیں، ذال، زا، غاد، ذا، لیکن ان کو ہم اپنے مخرج سے ہی ادا کریں گے، تب ہی ان میں فرق واضح ہوگا۔ ذال کو نرمی سے، زا کو سیٹی سے، غاد کو موٹا کر کے، اور ذا کو نرم اور موٹا کر کے پڑھیں گے، ان میں یہ فرق ہے۔ اور یہ اس باکس کے اندر یہ 3 حرف ہیں، یہ سا، سین، صاد، یعنی یہ ان کی آواز یعنی کہ میچ ہوتی ہے آپس میں ان کے، اور لیکن ان میں فرق میں آپ کو بتاتی چلوں، فرق اس میں سا نرم حرف ہے، سین سیٹی والا حرف ہے، اور صاد سیٹی والا حرف بھی ہے اور موٹا حرف بھی ہے۔ یعنی کہ ان کی آواز بھی آپس میں ملتی ہے۔ یہ تو اکثر ہی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم ہا کی جگہ پہ ہا کو ادا کر جاتے ہیں اور ہا کی جگہ پہ ہا کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے ایسی غلطی نہیں کرنی، اور اس کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان کے میں فرق یہ ہے کہ ہا ہے یہ دونوں حروف ہلکی ہی، لیکن ہا حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوتا ہے، اور ہا حلق کے آخری حصہ سے یعنی کہ جو سینہ کی طرف ہے نیچے والے حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس باکس میں بھی 2 حرف ہے، یہ بھی حروف ہلکی ہی ہیں، اور عین اور حمزہ، ان میں بھی اکثر یعنی جو پڑھنے میں مسٹیک ہوتی ہے، مکس ہو جاتے ہیں یہ آپس میں، لیکن ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اس کو پہلی بنیاد میں ہی، پہلی تختی میں ہی ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور عین، ان میں فرق یہ ہے کہ عین حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوتا ہے، اور حمزہ حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا ہوتا ہے جو سینہ کی طرف ہے۔
آگے یہ 2 حرف بھی اہم آواز حروف ہیں جن کے آواز جن کے ساؤنڈ میچ ہوتے ہیں، اور اس کو بھی ہم پڑھنے میں مکس کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو مکس نہیں کرنا، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے اور کرتے بھی ہیں کہ ان کو ان کی مخارج سے ہی ادا کیا جائے، تو تب ہی یہ اپنی الگ ساؤنڈ کے ساتھ ادا ہوں گے۔ قاف، کاف، یعنی قاف موٹا حرف ہے اور کاف موٹا باریک حرف ہے، اس کے ہم نے مخارج میں بھی یہی پڑھا ہے کہ قاف یعنی کہ زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اور کاف جو ہے جو قاف کے مخرج کے قریب سے ہی ادا ہوتا ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کاف کو ذرا باریک کر کے پڑھیں گے، ان میں فرق کر کے پڑھیں گے۔ یہ ہم آواز حروف 15 ہیں، اور ان میں ہم نے واضح ان میں فرق جو ہے وہ ہم نے تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو بہت اچھے سے ہی سمجھ آیا ہوگا، اور میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کے ساتھ یعنی کہ سمجھانے کی بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور ہم آپ سب کو یعنی کہ آپ کی بھی محنت کو قبول فرمائے کہ آپ کو بھی یعنی کہ مزید یعنی کہ سمجھ عطا فرمائے اور آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اور اب جی مجھے ہمارے مفردات جو ہے تختی، اس میں ہم نے واضح مطلب اس کے صفات کے ساتھ مخارج کے ساتھ اور ان کے موٹے حروف، سیٹی والے حروف، نرم حروف ہمارے آج ہم آواز حروف سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ہماری مفردات تختی جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور میں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آگے پورے نورانی قاعدے تک ہم ان چیزوں کا، ان حروف کے مخارج کا، ان کی صفات کا خیال رکھ کر ہی آگے تک پڑھیں گے، اور آپ یعنی کہ مزید محنت کیجیے گا، کوشش کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا، اور بہت آسانی سے ادا ہوں گے، اور بہت آسانی سے بھی سمجھ آ جائیں گے۔ اور ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہے، اور مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ سبق تک، اور اس ہمارے سبق کو ہماری ویڈیو کو یعنی کہ لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں احباب کو، تاکہ اس جو ہے دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ جو ہمارا ہر سبق جو ہے آپ تک پہنچ سکے، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ یعنی کہ جو بھی ہمارا سبق ہے، جو بھی نوٹیفیکیشن جو ہے آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ نیکسٹ سبق تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔